بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کائنات کی سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ گہری اور سب سے زیادہ بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، پروردگار یعنی پالنے والا ہے، اس کا مدبر یعنی اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس کو پروان چڑھانے والا ہے، اس کو اختتام تک پہنچانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہو یا جس کا کوئی عمل دخل ہو اس کائنات کے پیدا کرنے اور چلانے میں۔ اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے بہت سے اچھے نام، مختلف زبانوں میں مختلف نام اس کے لیے ہیں۔ عربی میں قرآن مجید میں اللہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس میں بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے۔ اسے آیت الکرسی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جگہ کرسی کا لفظ آیا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا تعارف کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان کی زندگی آپ جانتے ہیں مختصر ہے، 60 70 80 سال کی زندگی، آئے ہیں چلے جانا ہے۔ اس طریقے سے جو بھی پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں، حشرات الارض ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ہے اور ایک اختتام۔ آپ انسان کے بارے میں دیکھیے جو اشرف المخلوقات ہے، 15 16 گھنٹے کام کرنے کے بعد ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ خود بخود ہم پر نیند طاری ہونے لگتی ہے، اور اگر ہم نیند کو بھگانے کی کوشش کریں، نیند سے لڑیں، اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ ایک ڈرائیور بہت محنت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو یا تو نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے وہ۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کبھی سوتا نہیں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، ساری کائنات سو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ ہی اس کو کسی قسم کی اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے قبضے میں ہیں، تھوڑے دنوں تک وہ چیزیں رہتی ہیں، پھر ہم سے لے لی جاتی ہیں۔ ایک ملک جیسے ہندوستان ہے، پہلے کچھ لوگوں کے پاس تھا، پھر آریاؤں کے پاس گیا، پھر یہاں پر مسلمان آئے، پھر یہاں پر انگریز آئے، آج سارے ہندوستانیوں کے پاس۔ ایک بلڈنگ کبھی اس کی تھی، آج کسی اور کی ہے، کل کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن آسمان و زمین کا اگر کوئی مالک ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، فلاں صاحب اتنے زبردست ہیں کہ وہ اگر اڑ کر بیٹھ گئے تو بس وہ تو بخشش کرا ہی دیں گے، فلاں صاحب ان کے کہنے پر آسمان و زمین ٹل سکتے ہیں۔ کسی صاحب کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نہ کسی صاحب کے پاس یہ طاقت ہے، نہ کسی نبی کے پاس یہ طاقت ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس یہ طاقت۔ اور جو لوگ ہاتھوں سے جن لوگوں نے بنا لیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود بنائے جاتے ہیں، وہ کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے۔ لوگوں نے کیا کیا باتیں، بگڑی بنانے والے کسی کو کہہ دیا، کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ بگڑی بنانے والے، تو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کے اندر یہ ہمت یا طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت حاصل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش بھی کر سکے۔ کوئی کام کرا ہی دینا یہ تو کسی کے بس میں نہیں، سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کا جو علم ہے بہت وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کے اس علم میں سے ذرہ برابر بھی علم تم کو حاصل نہیں ہو سکتا مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔
اب آپ انسان اپنے علم کے بارے میں غور کرے. ایک زمانہ تھا جب ہم لا علمی کے دور میں جہالت اور اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے. پھر ہمیں آہستہ آہستہ علم حاصل ہونے لگا. آج سے ہزاروں سال پہلے ہم کو اس بات کا علم حاصل ہوا کہ بھائی کچھ چیزیں بوئی جا سکتی ہیں, بو کر کھائی جا سکتی ہیں. پہلے ہم پھل وغیرہ ترکاریاں وغیرہ کھا کے زندگی گزارتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دانے وغیرہ بونے لگے. اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ بھائی گوشت جو ہے کچا کھانے کے بجائے اسے پکا کے کھانے میں زیادہ آسانی سے ہضم ہوتا ہے. پھر ہم کو اس بات کا علم ہوا, پتھر سے ہم ہتھیار بناتے تھے آج سے ہزاروں سال پہلے. پھر ہم نے کہا کہ بھائی لوہے کو پگھلا لیا جائے تو اس سے جو ہے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں. پھر تانبے کا دور آیا. پھر اس کے بعد آج یہ بہت زبردست دور ہے. یہ آج ہر طرح کی دھاتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں, کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں, منرلز کو استعمال کرتے ہیں. تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہمیں علم دے رہا ہے. ہاں, اس میں اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ ہم خود کتنی کوشش کرتے ہیں. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جب تک نہیں چاہے تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جتنا جتنا چاہ رہا ہے انسان کو علم عطا کر رہا ہے. انسان نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے. کرسی سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے 4 پیر ہیں, میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں. بات سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سارے آسمان و زمین پہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ساری کائنات پر ہے اور بغیر کسی شریک کے ساری کائنات پر اس کی حکومت. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور اس کی حفاظت, اس کی نگرانی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ بڑا ہی علو مرتبت اور بڑی ہی عظمت والا ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے, اس میں یہ بات ہم کو بتائی گئی. ایک اور بات یاد کر رکھنے کی ہے. اسلام صاف صاف یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت, کوئی قدرت نہیں. سب کے سب مجبور بندے ہیں. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, ایک مصرے میں کہی ہے. وہ کہتے ہیں جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہیں. خالق بس ایک ہی ہے, باقی ساری کی ساری چیزیں یہ مخلوق ہیں. اب دنیا میں نے کیا کیا ہے, ایک زمانہ تھا بھوتوں کی, روحوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد زمانہ آیا کچھ شکتیاں تھیں, کچھ طاقتیں, مثلاً ہوا کی وایو کہہ کے اس کی عبادت کرنے لگے لوگ, یا اگنی آگ جلاتی ہے اور پھر چیزوں کو پکاتی ہے اور لوہے کو پگھلاتی ہے, آگ کی لوگ پوجا کرنے لگے. یا اسی طریقے سے اور کچھ مختلف بھگوان, مختلف دیوتا وغیرہ لوگوں نے بنا لیے. لیکن پھر انسان نے کہا کہ نہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں مثلاً کہ جیسے کرسچینٹی ہے, عیسائیت ہے. عیسائیت نے کیا کیا, عیسیٰ علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر آئے تھے, اللہ کے بندے تھے, اور ایک ایسے زمانے میں آئے جو ہسٹری کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا, لوگوں نے طرح طرح کے فلسفے ایجاد کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ گاڈ دی فادر, گاڈ دی سن, گاڈ دی ہولی اسپرٹ. یعنی 3 خدا بنا دیا, ایک ٹرینگل کی طرح 3 خدا. خدا جو باپ ہے نعوذ باللہ, خدا جو بیٹا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام, خدا جو ایک اسپرٹ ہے, ہولی اسپرٹ ہے, مقدس روح ہے, روح القدس ہے. اس طریقے سے بنا دیا انہوں نے. لیکن اسلام صاف صاف کہتا ہے کہ نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے. آج دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے, 210 کروڑ ہے. مسلمان اگر 150 کروڑ ہیں, ہندو اگر 90 کروڑ ہیں, تو عیسائی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. عیسائی تقریباً 210 کروڑ. لیکن سچی بات یہ ہے, ہمارے عیسائی بھائی اس بات پہ برا نہیں مانے, عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی یہ تعلیم نہیں تھی, انجیلوں میں تعلیم نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس خدا کی بندگی کرو جو میرا بھی خدا ہے, تمہارا بھی خدا ہے. لیکن بعد میں کیا ہوا, لوگوں نے آہستہ آہستہ شرک کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا. شرک ہے کیا, کچھ اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینا. شریک کرنا اسی سے لفظ بنا ہے, یا پولیتھیزم انگلش میں کہتے ہیں. پولی مانے بہت سے, تھیوس مانے گاڈ اللہ, تھیزم یعنی بہت سے خداؤں کا بنا لینا. انیکیشورواد, ایکیشورواد ایک ہی ایشور ہے, ایک ہی خدا, یونٹی آف گاڈ, توحید. اور شرک کیا ہے, بہت سے خدا بنا لینا. اسلام صاف صاف کہتا ہے, 4 چیزیں بتاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان سب میں سے کسی میں کوئی شرک نہیں کیا جائے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا کیا ہے؟ مثلا یہ سمجھا جائے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، یا کہا جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا کہا جائے کہ فلاں صاحب میں خدا آ گیا ہے، اوتار کا عقیدہ، خدا کسی میں نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے کئی باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ سب کے سب شرک کی باتیں ہیں۔ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات، کسی چیز میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جائے اور کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے، کسی کو اس کی بیوی قرار دیا جائے، کسی کو اس کا نعوذ باللہ باپ قرار دیا جائے۔ یہ سب کی سب چیزیں غلط۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ He is independent of all and everybody is dependent upon him۔ سمد کے معنی لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر، اس جیسا نہیں۔ ایک اور جگہ کہا گیا لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ پھر یہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو بھی اس کا رشتہ دار قرار دینا، بیٹا وغیرہ قرار دینا، یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی صفات، اللہ کی صفات کیا ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا الگ ہے، ایک کیڑے کا، ایک جانور کا سننا الگ ہے، اللہ تعالیٰ کا سننا الگ۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی سماعت یا اس کے سننے کا اندازہ ایسا ہے، وہ کائنات کی تمام آوازوں کو بیک وقت سن رہا ہے، اور کسی ایک آواز کو سننے میں اس طرح مشغول نہیں ہوتا کہ دیگر آوازوں سے وہ غافل ہو جائے۔ ہم ایک وقت میں ایک ہی آدمی کی بات سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر 10 آدمی ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوں تو وہ مکس ہو کر آواز تو ہمارے کانوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک انسان کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ایک ایک انسان کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، ساری کائنات کی تمام مخلوقات کی تمام باتوں کو سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا بہت محدود۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کائنات کی تمام چیزوں کو جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اب تک جو چیزیں ہوتی رہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، آئندہ جو چیز ہوں گی ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی میڈیم کے سن لیتا ہے۔ ہم کو کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت، جیسے ہوا ہے تو ہم سن سکتے ہیں، چاند پہ ہوا نہیں ہے تو ہم چاند پہ سن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہوا کے اندر جو لرزش ہوتی ہے، جو ویوز بنتے ہیں، اس سے آواز ہم تک آتی۔ اللہ تعالیٰ کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے سننے کے لیے، یا ہم کو سننے کے لیے کان چاہیے، اللہ کو کان کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بیک وقت سن سکتا ہے، بیک وقت دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا دیکھنا محدود، دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ نہیں سکتے ہم، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس کے سامنے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم تمام چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی علم غیب ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ شہود بہت چھوٹا ہے جو ہم جانتے ہیں، جتنی چیزوں کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ دنیا میں کئی ہزار زبانیں ہیں، آپ 1 2 3 زبانیں جانتے ہیں، باقی زبانیں آپ کے لیے غیب ہیں۔ 1000 سال کے بعد کیا ہوگا؟ غیب ہے، کسی کو غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے، رسول اللہ سے کہتا ہے قل انی لا اعلم الغیب، کہہ دو کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے اگر کوئی شخص غیب کا علم رکھتا تو بہت سارے فوائد کو، بہت ساری فیوچر کی باتوں کو جان کر جمع کر لیتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور میں نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار کیا ہے؟ اس سے ڈرا جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اس کے آگے رکوع کیا جائے، اسے پکارا جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو نہیں مانا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اس کا نام جپا جائے، اس کے نام کو بار بار لیا جائے۔ یہ حق کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ہم رکوع کریں، سجدے میں گر جائیں، اس کا ایسا احترام کریں جیسا احترام اور کسی اور کا نہیں کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے جیسا احترام کسی اور سے بھی کرتا ہے یا اللہ کی صفات کو کسی اور جگہ بھی مانتا ہے
تو گویا وہ شرک کرتا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کرنا کہ میں نے حلال کیا میں نے حرام کیا، نہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے میں نے تم کو بتایا کہ وہ چیزیں حلال، اور اللہ نے کہا کہ جو چیزیں حرام ہیں میں نے بتایا کہ وہ حرام۔ مجھے اپنے طور پر کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ آپ کو بہت یہ بات معلوم ہوگی، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، کہا میں خدا کی قسم آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے اس چیز کو کیسے حرام کر لیا جو اللہ نے حلال کی ہے؟ تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے، حلال حرام کا اختیار تم کو نہیں، ہمارا اختیار ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے قسم کھا لی، توڑو قسم، کفارہ ادا کرو قسم کا۔ تو حضور نے قسم توڑی اور کفارہ ادا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کا اختیار کسی اور کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ حلال حرام کرنے کا اختیار، جائز ناجائز طے کرنے کا اختیار، جنت میں لے جانے جہنم میں لے جانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اس طریقے سے شرک بہت بڑا ظلم، شرک کی اسلام اجازت دیتا نہیں۔ ایک بہت مشہور شاعر تھے علامہ حالی، انہوں نے کتاب لکھی ہے مسدس حالی، اس میں جگہ وہ کہتے ہیں، یعنی تبصرہ کرتے ہیں مسلمانوں کی حالت پر، کرے غیر گر بت کو سجدہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ طنز کرتے ہیں وہ، لیکن مسلمانوں نے ہر طرح کی آزادی حاصل کر لی کہ جس کی چاہتے ہیں پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ ہی دین جائے۔ تو یہ افراط و تفریط، یہ مشرکانہ کاموں کو برداشت کرنا، اپنا لینا، یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو علم ہو رہا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے کہیں شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، بے حیثیت ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس سلسلے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول چاہے، آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم نے اللہ اور رسول کو ایک کر دیا۔ ایسے کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے، پھر الگ سے کہو کہ اللہ کا رسول اگر چاہے، ایسے کہو، ملا کے مت کہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ جب ان کے بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ اسی لیے مجسمہ سازی سے اسلام میں منع کر دیا گیا ہے کہ نبیوں کے مجسمے بنائے پھر اس کے بعد ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، یہاں تک کہ قبروں کو پکا بنانا تک منع کر دیا گیا۔ مسلمانوں میں خدا کا شکر ہے کہ بت پرستی تو نہیں آئی، نہ ہم بت رکھتے ہیں نہ ہم فوٹو رکھتے ہیں، لیکن قبروں کو لوگوں نے پختہ بنایا۔ اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اسلام کی شکل بگڑ جائے گی اور لوگوں کے اندر طرح طرح کی غلط باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں میں، اللہ کی کائنات میں سب کے سب مجبور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہیے کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت، آنکھوں کی روشنی اور کان کی سننے کی طاقت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ آج دنیا میں ہر شخص کو آنکھ ملی ہوئی، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے انسان سمجھتا نہیں۔ ہر شخص کو کان ملے ہوئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اچھے خاصے آدمی، باصلاحیت انسان ہے، عمر 40-45 سال ہوگی، اچانک ان کی سماعت چلی گئی۔ ہندوستان میں ہمارے جو پرائم منسٹر تھے گجرال صاحب، ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے ستیش گجرال، ابھی ہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ہندوستان کے مشہور آرٹسٹ ہیں۔ وہ 7-8 سال کے تھے کہ ان کے کانوں کی قوت چلی گئی۔ ابھی 5-7 سال پہلے بہت اچھے آرٹسٹ بنے وہ، 5-6-7 سال پہلے آسٹریلیا گئے، وہاں پر آپریشن کروایا۔ آپریشن کرنے کے بعد سب سے پہلی آواز انہوں نے کہا کہ میری بیوی کرن اس کی آواز میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری ساری
लोग जो बातें करते थे उसको इंटरप्रेट करके मुझको समझाती थी। उसके बाद फ़ोन की घंटी की आवाज़ कैसी होती है, सरसराहट की आवाज़ कैसी होती है, पत्तों की आवाज़ कैसी होती है, सब उनको एक थेरापी के ज़रिए से समझाया गया। हमें से हर शख्स को अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत दी है। कौन देता है सुनने की सलाहियत? कौन देता है बोलने की सलाहियत? कौन देता है समझने की सलाहियत? कौन अच्छा करता है बीमार हो जाने के बाद? फ़ाइज़ा मरिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा अता फरमाता है। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह के अलावा किसी के पास कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ पर इस्लाम बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, वो कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सके अगर खुदा अपना रिस्क देना बंद कर दे? अल्लाह ताला अपने सूरज को विड्रॉ कर ले, अल्लाह तबारक व तआला बारिश को नहीं भेजे, कौन है जो रिस्क दे सकता है? इसी तरीके से अल्लाह ताला पूछता है, इनसे कहिए कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारा ये पानी ज़मीन की तह में नीचे गायब हो जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए शीरी पानी का चश्मा बहा दे? कौन कर सकता है ये काम? पानी, खाना, ग़िज़ा, सूरज का निकलना, चाँद का चमकना, हवाओं का चलना, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के कंट्रोल में है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, किसी का कोई दखल नहीं है। और अल्लाह ताला साफ साफ कहता है कुरान शरीफ में कि वो किसी को कुछ देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, वो किसी को नहीं देने का फैसला करे तो कोई नहीं दे सकता है। इस तरीके से सारी ताकत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। वो न सोता है, न भूलता है और न किसी की मोहब्बत का शिकार हो जाता है। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। शिर्क से बचना है, शिर्क जुल्म अजीम है। अल्लाह करे हम सच्चे मोमिन, सच्चे मुस्लिम, सच्चे मुवाहिद, तौहीद को मानने वाले बने और शिर्क और उसकी तमाम शक्लों से बचें। व आखिर दावाना